بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی پیاری شخصیت ہیں حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نہایت نیک سیرت، فضل و کمال رکھنے والی برگزیدہ خاتون تھی۔ مشہور مورخ کامل ابن اسیر جزری اور علامہ ابن جریر طبری نے تحریر کیا ہے کہ حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حضرت ادریس علیہ السلام عظیم المرتبت نبی تھے۔ اس ضمن میں علامہ ابن جریر طبری نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سریانیوں میں 4 رسول آئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اور وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر 30 صحائف نازل فرمائے۔ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ مروی ہے کہ حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ مروی ہے کہ حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر تقریباً 65 برس تھی۔ تاریخ کی کسی کتاب سے یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس وقت حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی۔ حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے متوسلہ کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد بھی بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ توریت کی کتاب پیدائش و طبری وغیرہ میں تحریر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور تمام اہل بیت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حکم ماننے کی وصیت فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب اولاد قابیل پر عذاب نازل کرنے والا ہے، اور نیز ان لوگوں پر جو اولاد قابیل سے میل جول رکھتے ہیں، لہذا تم سب ان سے میل جول چھوڑ دو اور رشتہ ناتا توڑ دو۔ حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برگزیدہ خاوند حضرت ادریس علیہ السلام اپنے بیٹے متوسلہ کی ولادت کے بعد تقریباً 300 برس تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، ان کو اٹھا لیا۔ اس ضمن میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد قبر میں دفن ہونے اور سور کے پھونکے جانے اور قیامت کے دن کے سوالات اور جہنم کے عذاب اور بہشت کی بشارت کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ بہت ہی کثرت سے عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ اس عبادت کی کثرت کی وجہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بہت اشتیاق تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کریں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر وہ زمین پر آئے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ 3 دن رات تک ان کے ساتھ رہے۔ چونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کی یقین کو تقویت حاصل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری خواہش ہے کہ تم میری روح قبض کر کے مجھے موت کے ذائقے سے آشنا کرو۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت حاصل کر کے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کیا اور پھر بعد میں ان روح کو ان کے جسم میں واپس کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ موت کی لذت سے آشنائی حاصل کرنے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد جس طرح چاہوں عمل کروں، کیونکہ اس طرح مجھے ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اب میری ایک اور خواہش ہے کہ آسمانوں کی سیر کروں اور جنت و دوزخ دیکھ لوں۔ یہ بات سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت حاصل کی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے۔ جب آپ جہنم کے نزدیک آئے تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جہنم کے نگران فرشتہ مالک سے کہیں کہ وہ جہنم کے
دروازے کھول دے تاکہ میں جہنم کے طبقات کو دیکھ لوں۔ جہنم کے نگران فرشتے مالک نے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کے مطابق جہنم کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا تو ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کا سر اقدس اپنے زانوں پر رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، میں آپ کو جہنم نہیں دکھانا چاہتا تھا مگر آپ کی اشتیاق کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا، اب ایک اور خواہش ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ فرمائے کیا خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہنم کے حالات کا معائنہ کرنے کے بعد اب جنت کی نعمتیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کو بہشت کے دروازے پر لائے اور اجازت کے بعد آپ کی خواہش کے مطابق دروازہ کھلوایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں کی نعمتوں کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ چلیں تاکہ میں آپ کو آپ کی جگہ پر واپس پہنچا دوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کی بات پر بالکل توجہ نہ فرمائی۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنی بات کو بار بار دہرایا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ آؤں گا۔ آپ کا یہ جواب سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام شش و پنج میں پڑ گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے معاملے کو طے کرنے کے لیے بھیجا۔ اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ اس کے بعد فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا، اب آپ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب جب کہ میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں داخلے کے بعد تم وہاں سے نکالے نہ جاؤ گے، میں نے دوزخ کے حالات بھی ملاحظہ کر لیے ہیں۔ حکم خداوندی کے مطابق اب میں جنت سے نہیں نکلوں گا۔ اب میرا جنت سے نکلنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد ہی ممکن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو اسی جگہ پر چھوڑ دو، کیونکہ یہ میرے حکم کے مطابق جنت میں آئے ہیں اور ہمارے فرمان و احکام سے دلائل اور حجتیں پیش کر رہے ہیں، لہٰذا اب انہیں یہیں رہنے دو۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور دروازہ کھلوانا چاہا۔ دریافت کیا گیا کون ہے؟ جواب ملا جبریل۔ تو دوبارہ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر دریافت کیا گیا تم کو ان کے لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ آواز آئی مرحبا، بہت اچھا، آنے والا ہے۔ دروازہ کھلا، میں اندر گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا اچھے نبی اور اچھے بھائی، خوش آمدید۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام مجھے 5ویں آسمان پر لے۔ حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے متوسلہ کی عمر 137 برس کی ہوئی تو انہوں نے اپنی مرضی سے عزازیل بن انوشیل بن اخنوخ کی بیٹی حربہ سے شادی کر لی۔ ان کے بطن سے 2 بیٹے ملک اور صابی کی ولادت ہوئی۔ پھر ان دونوں کی اولاد کثیر ہوئی۔ بیٹے کی شادی کرنے کے تھوڑے عرصے بعد حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جی جناب، یہ تھی حضرت حدانتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم نے آج پڑھا ہے۔ نیکسٹ ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو کریں گے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایک مشہور ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ زوجہ مبارکہ ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ کل سنیں گے۔ تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔